بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورہ بقرہ کی آیت 253 تیسرے پارے کی پہلی آیت کے اندر انبیاء علیہم السلام اور رسولان اعظام کے خصائص کے متعلق پڑھا گیا تھا، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ جو اللہ نے کسی اور رسول یا نبی کو نہیں عطا کیے، ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیت کے اندر عمل کے اعتبار سے ہے کہ دار العمل جو ہے وہ دنیا ہی ہے، آخرت کے اندر عمل نہیں ہے، آخرت کے اندر صرف جزا ہے، بدلہ ہے۔ عمل کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ عمل کا جو تعلق ہے وہ اس کا ثواب، اجر، اس کا بدلہ ملنے کا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو تم، مما، اس سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبلی، پہلے اس کے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، کہ اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہے، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہے، ولا شفاعہ، اور نہ سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں رغبت دلائی ہے اعمال صالحہ کے کرنے کی، کہ بندہ نیک عمل کرے، دنیا کے اندر اس کا جو دار العمل اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، یہاں عمل کرے گا تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو اجر ملے گا۔ اور فرمایا وہ عمل کب تک ہے؟ آخرت کے دن سے پہلے اپنا عمل کرو، دنیا کے اندر، یعنی قیامت سے پہلے۔ وہ دن، قیامت کا جو دن ہے وہ آخرت کا دن ہے، اور اس کے اندر اعمال کی جزا ہے، وہاں اعمال کیے نہیں جائیں گے، نہ ہی وہاں کوئی اعمال کی بندے کو تکلیف دی جائے گی، نہ وہاں ہم مکلف ہوں گے کہ ہمیں یہ حکم کیا جائے کہ یہ عمل کرو، یہاں نماز پڑھو، یہاں روزہ رکھو۔ ان اعمال کا تعلق صرف دنیا کے اندر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رغبت دلائی ہے عمل کے اعتبار سے کہ عمل کرو تاکہ تمہارے عمل کل بروز قیامت تمہارے لیے ذخیرہ بنے، قیامت کے دن تمہارے لیے ذخیرہ بنے۔ وہ دن جس دن بڑے سے بڑے عاملین، عمل کرنے والے بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کے متلاشی ہوں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اس دن کے لیے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ یہاں ذکر تو صرف خرچ کرنے کا ہے، لیکن مراد یہاں پر باقی اعمال بھی ہو سکتے ہیں، کہ اگر صرف خرچ کرنا ہے، انفقوا مما رزقناکم، یہاں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا یہ وجوبی صدقات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ، اور نفلی صدقات بھی ہو سکتے ہیں، نفلی طور پر بھی صدقہ خیرات اور زکوٰۃ، فطرانہ دیگر وجوبات جو ہیں مالی طور پر ان کی ادائیگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، اعمال صالحہ، وہ تمام اس پہلے جملے پر ان کو قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے
اللہ تبارک و تعالیٰ رزق سے مال خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے خرچ کرو، اور باقی اعمال جو ہیں وہ بھی قیامت سے پہلے ہی ہیں۔ تو رزق کو اس لیے خاص کیا، صدقہ خیرات کو اس لیے خاص کیا کہ بندہ جب صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کے اجر کے اندر اضافہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے ہمارا یہ دوسرے پارے کے اندر قرض حسنہ کے حوالے سے ہمارا وہ موضوع گزرا تھا، اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کی نیکی کا اجر کتنی حد تک اس کو بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں رغبت دلائی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، خرچ کریں، تاکہ وہ ہمارا آج دنیا کے اندر خرچ کیا ہوا قیامت کے دن وہ ذخیرہ بن کر ہماری پاس آئے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ دنیا کا جو مال ہے دنیا کے اندر یہ دنیا میں رہ جانا ہے، لیکن جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ مال قیامت کے دن اجر و ثواب کی شکل میں کثیر تعداد میں بندے کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا یہ ایسا دن ہے لا بیع فی، اس میں خرید و فروخت نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر تم کسی چیز کو خرید سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن اعمال نہ بیچے جائیں گے نہ خریدے جائیں گے، وہاں تجارت نہیں ہے۔ وہاں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں، حتیٰ کہ وہ قرآن پاک میں آتا بھی ہے ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی جان کے بدلے اگر اس کو پوری زمین بری ہوئی سونے کی ملے اور وہ ساری سونے کی بری ہوئی زمین قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کر کے جان چھڑانا چاہے تو وہ پوری سونے کی بری ہوئی زمین بھی اس کی جان کا بدلہ فدیہ نہیں بن سکے گی۔ اس لیے فرمایا کہ آج دنیا کے اندر خرچ کرو، دنیا دار العمل ہے، آخرت کے اندر یوم لا بیع فی، اس قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہیں۔ ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہاں دوستی سے مراد جو ہے یہ گناہ گاروں کے متعلق ہے، اہل تقوی کی دوستی کو اللہ نے قرآن پاک میں ہی ذکر کیا ہے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے بھی اخلاء خلیل کی جمع، جتنے بھی دوست ہوں گے دنیا کے اندر، جتنی مرضی ان کی گہری دوستی ہوگی، ایک دوسرے پر جان مال نچھاور کرنے والے ہوں گے، لیکن قیامت کا دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، ہاں متقین دشمن نہیں ہوں گے۔ جو صاحب تقوی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ دنیا میں اگر دوست ہے تو ان کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ الا المتقین، متقین کی دوستی۔ ولا شفاعت، اور نہ سفارش ہے۔ یہ شفاعت یا سفارش کی نفی، اس کے مفہوم میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ یہاں شفاعت کی جو نفی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر کی نفی ہے، کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن سفارش نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے۔ یا نفی یہاں پر قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی جو شفاعت کی نفی سفارش کی آئی ہے وہ کفار کے لیے ہے، کافروں کے لیے سفارش شفاعت نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور یا نفی ہے تو اللہ کی اجازت اذن کے بغیر کی نفی ہے۔ اب یہاں پر قیامت کے دن آنے سے پہلے مال خرچ کرنے کا یعنی صدقہ خیرات کرنے کا حکم کیا گیا، کیونکہ دنیا کے اندر بندے کا جو عمل ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور کس حد تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرے لیکن ارادہ کر کے وہ نیک کام نہ کر سکے، کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے ارادہ اس نے کیا تھا لیکن نیک کام نہ کر سکا، اللہ اس کو ایک نیکی کا اجر عطا کرے گا۔ اور فرمایا جس نے نیکی کی، نیکی کا ارادہ بھی کیا پھر اس ارادے کو پورا بھی کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی
کرنے والے کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا فرمائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن دوسری طرف فرمایا کہ اگر میری امت میں سے کوئی بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، برے کام کا ارادہ کرتا ہے، پھر کسی کے سمجھانے سے یا خود اس کے دل کے اندر آ گیا، وہ برائی کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، تو برائی کا ارادہ ترک کرنے پر بھی اللہ اس کو ایک نیکی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کر کے برائی کی تو جیسے نیکی کے بدلے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر عطا کیا جائے گا، برائی کے اندر ایسا معاملہ نہیں۔ اگر اس نے برائی کی تو اس کی ایک ہی برائی لکھی جائے گی، وہ برائی 700 گنا تک یا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نہیں، نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اس لیے نیکی کی رغبت دلائی گئی۔ اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا علی خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں پر غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں پر غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے پر غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے پر، کہ جوانی کے اندر بندہ نیک اعمال کرے، جوانی کے اندر توبہ کرے، بڑھاپے کے اندر اگر کرے گا تو بڑھاپے کے اندر توبہ تو اس کی ہے قبول، عمل تو ہیں، لیکن جس انداز میں وہ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا تھا، اب بڑھاپے کے اندر ویسی نہیں کر سکے گا۔ بڑھاپے کی وجہ سے شاید اب وہ روزہ بھی نہ رکھ سکے، تو جوانی کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات صحیح انداز میں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو صحیح انداز میں پورا کرے گا۔ تو فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے پر غنیمت جانو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری پر غنیمت جانو، صحت کو بیماری پر، کیونکہ جس بندے کو صحت کے اندر نیک اعمال کی عبادات کی عادت ہو، یقیناً وہ بیمار بھی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے میری عادت جاری رہے۔ جیسے وہ ابھی وہ جوان کے متعلق ہے، جو جوانی کے اندر عبادت گزار ہوگا بڑھاپے کے اندر بھی عبادت گزار ہوگا، وہ پھر بہانے نہیں نکالے گا مجھے یہ درد ہے، مجھے فلاں ہے فلاں، نہیں۔ جس کو عادت جوانی میں پڑ جائے، جس کو عادت تندرستی کے اندر پڑ جائے، وہ عادت پھر بیماری کے اندر بھی جاری رہتی ہے، وہ نیکی کی عادت پھر بڑھاپے کے اندر بھی جاری رہتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اپنی فراغت کو مشغولیت پر غنیمت جانو۔ تمہیں فراغت ہے تو اس فارغ وقت کو غنیمت جان کر اس میں نیک عمل کرو۔ مصروف ہو گئے تو پھر مصروفیت کے اندر تم نیک عمل نہیں کر سکو گے، تو فراغت کو مشغولیت پر غنیمت دے کر نیک عمل کرو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اپنی مالداری کو فقیری پر غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس مال ہے تو آج خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی رات تمہارا مال چرا لیا جائے، مال ضائع ہو جائے اور اگلی صبح آنے سے پہلے پہلے تم فقیر بن جاؤ۔ تو فرمایا اپنی مالداری کو فقیری پر غنیمت جانو۔ تمہارے پاس مال ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس مال کو خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے مستحق بنو۔ اور پھر مال اگر جمع کرتے رہے، مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کیا، پھر یکدم فقیری آ گئی تو اب تو پھر عمل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا اپنی زندگی کو موت پر غنیمت جانو، زندگی کو موت پر۔ یہی اللہ رب العزت یہاں یہ مفہوم بیان فرما رہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہے، اعمال بھی خرید نہیں سکیں گے، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔
تو فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کرو۔ تو زندگی کو موت پر غنیمت جانو، کیونکہ زندگی کے اندر اعمال ہیں۔ جب موت آ گئی اب عمل کا معاملہ ختم ہے۔ یہ نہیں کہ مردے پر نماز لاگو ہو یا مردے پر روزہ لاگو ہو یا قبروں کے اندر نماز روزے ہوں، نہیں، یہ دار التکلیف یا دار العمل جو ہے وہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم نے جو کرنا ہے اسی کا ہمیں اجر و ثواب آخرت میں ملنا ہے۔ کوئی بندہ یہ ذہن میں نہ رکھے کہ ہم نے قبر میں جا کر کوئی نیک عمل کرنا ہے یا آخرت میں جا کر نیک عمل کرنا ہے، اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ جو اللہ کی طرف سے احکامات لاگو ہیں وہ احکامات صرف دنیا کے اندر ہیں، دنیا میں کریں گے تو ان کا اجر ملے گا، اگر دنیا میں وہ نہ کیے تو پھر وہ کسی قسم کے اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو ان کے مد مقابل چیزوں پر غنیمت جان کر اعمال صالحہ سے مزین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔